امام حسین علیہ السلام کا قتل کسی شہری آبادی میں نہیں ہوا، ایک صحرا میں ہوا، دور دراز کا ایک صحرا جہاں دور دور تک آبادیوں کا نشان نہیں تھا۔ وہ پیغام اتنا واضح، اتنا روشن، اتنا اہم طریقے سے پہنچا کہ پڑھے لکھے آپ احباب تشریف فرمائیں، دنیا میں بڑے حادثات ہوتے ہیں، دنیا میں بڑے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہر واقعہ دو طرح سے رپورٹ کیا جاتا ہے، لوگوں تک حقائق پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایران اور اسرائیل کا ایک سلسلہ جاری تھا، لوگوں تک حقائق ہی نہیں پہنچے کہ کہاں کون مر رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اتنی جدت کے باوجود لوگوں کو میڈیا نہیں بتا سکا کہ کہاں کیا نقصان ہوا۔ 1400 سال پہلے صحرا میں قتل ہوا، آج تک لوگوں کو قاتل کا بھی پتا ہے، مقتولین کا بھی پتا ہے۔ مقتول کی ایج کیا تھی، وہ کس گھوڑے پہ بیٹھا تھا، گھوڑا کتنی تیزی سے گیا تھا، کتنی دیر وہ میدان میں کھڑا ہوا تھا، سامنے سے کون آیا تھا، اس نے اس سے کیا بات کی تھی، کتنی دیر تک یہ بات ہوتی رہی تھی۔ اتنا بہترین کربلا کو رپورٹ کیا گیا ہے کہ آج تک ہمارے سامنے کربلا ایک منظر ہے۔ آج تک ہم کربلا کو فراموش اس لیے نہیں کر سکے کہ کربلا اتنے بہتر انداز میں ہم تک پہنچی ہے۔ کربلا کا بہتر انداز میں ہم تک پہنچنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کربلا کی پیغمبر کوئی بہت باکمال تھی۔ اب دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مرد گئے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ اب یہاں تو یہ جتنا واقعہ تھا یہ رپورٹ ہونا تھا لاکھوں کے لشکر میں سے، لاکھوں کے لشکر میں سے رپورٹ کیا جاتا اور آج ہم تک پہنچتا تو ہم تک بالکل ایسے ہی پہنچتا جیسے آج تک ہمارے پاس امام حسن کی شہادت پہنچی ہے، مولا امیر المومنین کی زندگی کے حالات پہنچے ہیں۔ بنی امیہ، بنی عباس نے تاریخوں کو مسخ کر دیا تھا۔ تاریخ کربلا بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں سے بھی مسخ نہ ہو سکی، اس وجہ سے نہ ہو سکی کہ اس کو بچانے والی، جس نے اس دیے کو روشن رکھا تھا، اس حفاظت پر مامور بی بی کا نام زینب تھا، محافظہ کربلا تھی سیدہ۔ اس کا سلام زیارت میں جو سلام پڑھا جاتا ہے، اس زیارت میں سلام میں ایک لفظ کہا جاتا ہے، السلام علیک یا نائبۃ الحسین، اے حسین کی نائبہ تم پر میرا سلام ہو۔ میں نے یہ زیارت کا لفظ پڑھا ہے، بی بی کی زیارت میں، بی بی عالیہ کی زیارت میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے، اے امام حسین کی نائبہ۔ نائب وہ ہوتا ہے جو خلیفہ ہو، معصوم کا خلیفہ ہمیشہ معصوم ہوتا ہے۔ کائنات میں کسی مرد کی یوں خلافت کسی مستور کو نہیں ملی۔ آپ یہ سمجھیے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے بعد اگلی امامت سید الساجدین کے پاس ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام سے زمام امامت کو لے کے امام سجاد تک پہنچانے کے لیے جو درمیان میں وسیلہ ہے وہ سیدہ زینب ہے۔ یعنی کہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین نے اپنی آخری وصیتیں سید الساجدین سے نہیں کی، سیدہ زینب سے کی۔ بہن آپ سجاد کو یہ بتائیے گا، آپ سجاد کو یہ بتائیے گا، آپ سجاد کو یہ بتائیے گا، تو پھر مجھے لفظ کہنے کی اجازت دیجئے گا۔ امت جس سے رہنمائی لے اسے امام کہتے ہیں، امام جس سے رہنمائی لے اسے زینب کہتے ہیں۔ جلے ہوئے خیام سے سید الساجدین کو لانا یہ مصائب زینب کے ساتھ ساتھ فضائل زینب بھی۔ جلے ہوئے خیام سے امامت کو بچا کے لے کے آنا، یہ سوال آج تک لوگوں کے ذہنوں پر، آج تک لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، ہیجانی کیفیت میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ جن بھیڑیوں نے حسین علیہ السلام کا 6 مہینے کا بیٹا نہیں چھوڑا، انہوں نے سید الساجدین کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ جبکہ وہ امام زین العابدین کے اختیار سے بھی واقف تھے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگلا امام یہ ہے، خبر ہونے کے بعد یہ اگلا امام ہے۔ اگر وہ نسل امامت کو قطع کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے بڑا آسان تھا شام غریبہ خیام میں سید الساجدین کا قتل کرنا، جبکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم یہیں پر سید الساجدین کو شہید کر دیتے ہیں، امام محمد باقر کو شہید کرتے ہیں، تو نسل امامت یہیں پر رک جائے گی۔ وہ یہی تو چاہتے تھے، خلافت کو امامت کی جگہ پہ لے کے آنا چاہتے تھے اور امامت کو رستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ تو یہ سوال آج بھی تاریخ نویس کو پریشان کیے ہوئے ہے کہ کیا وجہ بنی ہے جب انہوں نے 72 لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیا تھا، فرزند رسول جیسی شخصیت کو قتل کر دیا تھا، تو سید الساجدین کا قتل کیوں نہیں کیا؟ وہ کرنا چاہتے تھے، کوئی ہونے دے نہیں رہا تھا، وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ امامت سے محبت کرنے لگ گئے تھے یا انہیں امام پر معاذ اللہ رحم آ گیا تھا، وہ قتل کرنا چاہتے تھے، کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا۔
اب میں سطر کھول کے پڑھوں گا تو مجھے 10 منٹ کے لیے موضوع سے نکلنا پڑے گا، اگر مجمع ساتھ دے دے تو میں ایک ہی جملے پہ واپس موضوع پہ آ دیتا ہوں۔ جیسے فرعون موسیٰ قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ ہونے نہیں دے رہا تھا۔ 70,000 بچہ بنی اسرائیل کا قتل ہوا، اور خدا نے موسیٰ کو بچانا تھا، بچایا۔ لیکن موسیٰ کو بچانے کے لیے خدا کو کچھ وسیلے ڈھونڈنے پڑے۔ ہائے ہائے، موسیٰ کو بچانے کے لیے خدا کو صندوق ڈھونڈنا پڑا، نیل کی لہریں ڈھونڈنی پڑی، کلثوم کا تحفظ ڈھونڈنا پڑا، زن فرعون کی گود ڈھونڈنی پڑی۔ کبھی اللہ نے تابوت میں، صندوق میں موسیٰ بچایا، کبھی بہن کلثوم کے تحفظ کے ساتھ بچایا، کبھی نیل کی لہروں کے ساتھ بچایا، کبھی تندور میں بچایا، کبھی فرعون کی زوجہ آسیہ کی گود میں جا کے بچایا۔ اتنے رستوں سے اللہ موسیٰ بچا رہا ہے۔ زینب نے سجاد کسی وسیلے سے نہیں گزارا، علی کی بیٹی سید الساجدین کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے امیر المومنین کو قتل کرنے کے لیے لوگ زہرا کے گھر گئے تھے اور سید آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں مصائب میں فضائل پڑھ رہا ہوں، جب جناب امیر المومنین کو گرفتار کیا اور یہ دے کے دربار میں جا رہے تھے بیعت کروانے کے لیے، تو جناب فاطمہ بنت رسول اللہ گھر سے باہر آئی ہیں، اور بی بی نے آ کے کہا اگر تم نے علی کے گلے سے رسی نہ نکالی میں اب بھی بد دعا کروں گی۔ ابھی بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں کر رہی ہوں، کروں گی کا کہا، ارادہ ہوا ہے۔ یہ سلمان محمدی کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو اٹھتا ہوا دیکھا، اتنی بلند ہو گئی کہ نیچے سے گھوڑا سوار گزر سکتا تھا۔ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لمحے خانہ کعبہ کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب اللہ زمین پر عذاب نازل کرنے لگتا ہے تو اللہ اپنی نشانیوں کو عرش پہ اٹھا لیتا ہے۔ جب لوگوں نے مکہ اور مدینہ کو، مسجد نبوی کو اور بیت اللہ کو اٹھتا ہوا دیکھا، انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ عذاب بھیجنے لگا ہے۔ فوراً علی کے گلے سے رسی نکال دی گئی۔ جو کام جناب سیدہ نے کیا تھا وہی کربلا میں شام غریبہ جناب زینب نے کیا۔ تلواریں یوں سید الساجدین کے پاس آئیں، بی بی نے کہا تلواریں واپس کرو، حسین شہید ہوا، میں خاموش رہی۔ حسین کی شہادت ہمیں اس لیے خاموش کر گئی کہ ہمارا اللہ سے وعدہ تھا، جس طرح ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے شہادت دینی ہے، ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم نے امامت بھی بچانی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونا وعدہ ہے تو امامت کا تحفظ بھی میرا وعدہ ہے۔ اب میں سطر کہنے لگا ہوں، جس کا تاریخ سے ہلکی سی بھی دلچسپی ہے وہ لفظ کی قدر کرے گا۔ بی بی نے کہا ہمارے ہاں شہادت بھی ورثہ ہے، حفاظت بھی ورثہ ہے۔ ہمارے ہاں میں صرف حمزہ کی وارث نہیں، میں ابو طالب کی وارث بھی ہوں۔ اگر جناب حمزہ سید الشہداء ہو سکتے ہیں تو یہ اعزاز حضرت ابو طالب کو بھی مل سکتا تھا، لیکن وعدہ تھا اللہ کا، حمزہ تو نے شہادت لینی ہے، ابو طالب تو نے حفاظت کرنی ہے۔ تو بی بی نے کہا میں حمزہ کی وارثہ بھی ہوں، میں ابو طالب کی وارثہ بھی ہوں، شہادت ہم نے دے دی ہے، اب حفاظت کر کے دکھاؤں گی۔ کوئی تلوار، کوئی نیزہ سجاد کی طرف نہیں بڑھے گا، ورنہ میں آسمان زمین پہ پھینک دوں۔ شہزادی نے سید الساجدین کو جلے ہوئے خیام سے پشت پہ لے کے آئی۔ بی بی معصوم کا وزن سوائے معصوم کے کوئی نہیں اٹھاتا، اور جس طریقے سے انسانوں کے اندر قوانین ہوتے ہیں، کچھ ایسے قوانین، کچھ ایسے لاز ہیں جو انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، ایسے اللہ حجتوں کے اندر بھی کچھ قوانین رکھتا ہے، وہ اپنے قوانین سے باہر نہیں آتے۔ حجت کے ہاں قانون ہوتا ہے کہ اگر ایک دور میں دو حجتیں اکٹھی ہو جائیں تو ایک امام گفتگو کرے گا، دوسرا خاموش رہے گا۔ یہ قوانین ہے امامت کے ہاں۔ اگر ایک وقت میں دو امام ہو جائیں تو دونوں علیحدہ علیحدہ خطبہ نہیں دیں گے، خطبہ ایک دے گا، دوسرا اس کی اقتداء کرے گا، نماز ایک پڑھائے گا، دوسرا اس کے پیچھے پڑھے گا۔ رسول گفتگو کرتے تھے، امیر المومنین خاموش رہتے تھے، امیر المومنین ممبر پہ سلونی کہتے تھے، حسن خاموش رہتے تھے، حسن ممبر پہ بولتے تھے، حسین خاموش رہتے تھے۔ ایک حجت بولتی ہے، دوسری خاموش رہتی ہے۔ کہاں جا کے دنیا کو کمال زینب سناؤں؟ زینب بول رہی تھی، دو امام خاموش کھڑے تھے، امام زین العابدین اور امام محمد باقر، امام ہیں اور خاموش ہیں۔ امام ہو کے خاموش اس لیے ہیں کہ یہ جو بول رہی ہے یہ حسین کی بھی مشیر ہے، یہ حسن کی بھی مشیر ہے، کیونکہ محافظہ امامت ہے، نائبہ امامت ہے، نائب ہے امامت کی۔ اچھا، جس کو نائب کہا جاتا ہے نا، مثلا جب بھی کوئی تنظیم یا انجمن بنتی ہے اس میں ایک صدر ہوتا ہے، ایک نائب صدر ہوتا ہے۔ وہ جو نائب ہوتا ہے نا اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ صدر نہ ہو تو اسے نومینیٹ نہیں کرنا پڑتا، فوراً اختیارات ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ میٹنگ نہیں کرنی پڑتی، وہ نائب ہو کے بھی اختیارات رکھتا ہے، نائب ہو کے وہ اختیار رکھتا ہے۔ بس یہی ہے کہ صدر ہٹے گا اور نائب کے پاس اختیار آ جائیں گے۔ ہم زیارت میں جملہ کہتے ہیں، اے امام کی نائبہ تم پر ہمارا سلام ہو، اے امام کی نائبہ تم پر ہمارا سلام ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ امام آنکھ بند کریں گے،
اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑی اب عرفانی سی گفتگو آ گئی، عرفانی سی بحث آ گئی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں زمین کو ایک لمحہ حجت کے بغیر رکھوں تو زمین و آسمان برباد ہو جائے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر المومنین نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، امام نے فرمایا تھا امام کی حیثیت زمین میں چکی کے اس کیل کی طرح ہوتی ہے، جو دو پارٹ ہوتے ہیں اس کے درمیان میں ایک لوہے کا راڈ ہوتا ہے، اس کو ہٹا لیا جائے تو دونوں پارٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ فرمایا ایک چکی کا ایک پارٹ زمین ہے، ایک آسمان ہے، امام اس کے اندر کیل ہے، امام کو ہٹا لیا جائے آسمان زمین پہ آ جائے گا۔ کیوں؟ آسمان اور زمین کے نظام کو جس نے روکا ہوا ہے وہ امام ہے، جو پوری نظام کائنات کو دیکھ رہا ہے وہ امام ہے، جو چلا رہا ہے وہ امام ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے اس تدبیر کے اوپر اللہ نے مامور کیا ہوا ہے۔ یہ جو زمین ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ سورج ڈوب گیا، سورج نہیں ڈوبتا، کبھی بھی نہیں ڈوبتا، اسے دیکھنے والا اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ جس لمحے وہ دیکھنے والا اندھیرے میں ڈوب رہا ہوتا ہے اسی لمحے سورج کسی اور جگہ پہ روشنی کر رہا ہوتا ہے۔ سورج غروب نہیں ہوتا، دیکھنے والا اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جو دیکھے نہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ غروب ہو گیا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ تھوڑی عرفانی بحث ہو جائے گی۔ جس کو دیکھا نہ جائے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اندھیرے میں آ گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ غروب ہو گیا ہے۔ اتنی صدیوں سے یہی سورج کے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھنے والے اندھیرے میں آتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہم اندھیرے میں چلے گئے، الزام اس کو دے دیتے ہیں وہ غروب ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج امت اندھیرے میں ہے، یہ نہیں سمجھتی ہم اندھیرے میں ہیں، کہتے امام۔ آج کی مجلس خراج عقیدت ہے اس شہزادی کے لیے۔ بعض لوگ ممبر سے پڑھ دیتے ہیں کہ امتحان حسین ختم، امتحان زینب شروع۔ پہلی بات یہ ہے کہ امتحان امت کا ہوتا ہے، امام کا نہیں ہوتا۔ امت کے لیے امتحان تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ آپ نے امتحان کیسے کہہ دیے ہیں؟ کیا حسین کا امتحان علیحدہ اور علی کی بیٹی کے زینب کا امتحان علیحدہ تھا؟ نہیں، زینب ہی کا امتحان حسین ہی کا امتحان ہے۔ حسین کا کربلا جانا، زینب کا لٹنا ہے۔ زینب کا شام جانا، حسین کا اجڑنا ہے۔ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی بے چین تھی تو وہ نیزے پہ بھی بے چین تھا۔ اس سفر عزاداری کو جاری و ساری رکھیے گا، یہ نہ سمجھیے کہ 10 محرم کے بعد اب دن بدل گئے، نہیں۔ ہمارے ہاں عزاداری کی تہذیب ہے کہ ہمارے ہاں پہلے 10 دنوں کو عشرہ کہا جاتا ہے اور 8 ربیع الاول تک کے دنوں کو ایام عزا کہا جاتا ہے۔ عزا ختم نہیں ہوئی، عشرہ ختم ہوا ہے۔ دن ختم ہوئے ہیں عشرے کے، عزاداری کے نہیں۔ پہلے 10 دن مسلسل تہذیب ہے، مسلسل ترتیب ہے، لیکن 8 ربیع الاول کے بعد بھی عزاداری کے دن ختم ہوں گے، عزاداری ختم نہیں ہوں گی، دلوں میں عزاداری رہے گی۔ آج کی مجلس خراج عقیدت، خراج تحسین، آنسوؤں کے کشکول جناب سیدہ فاتح شام بی بی عالیہ کی دروازے پہ، جو مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکہ میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریبہ کی رات عباس بنی، 11 محرم کو علی بن گئی، پھر کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ کے بازاروں سے گزرتی ہوئی شام پہنچی، 9 دفعہ شرابی کے دربار میں گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں رہی، پھر شام سے رہا ہو کے مدینہ آئی، پھر مدینہ سے قید ہو کے شام آئی، 6666 میل ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے کہتی ہے نانا اب زینب تھک گئی ہے، نانا لا الہ الا اللہ بچ گیا، محمد رسول اللہ بچ گیا، علی ولی اللہ بچ گیا، لیکن زینب اجڑ گئی ہے۔ بس سادات و غیر سادات، شام غریبہ کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی جانب چلا۔ پہلی منزل کوفہ تھی، یہ ملعون سواریوں کو لے کے کوفہ کی جانب دوڑے۔ ریگستان اور صحرا میں تیز سفر کروانے کے لیے سواری اونٹ ہوتی ہے، اور صحرا کا رستہ ہمیشہ ناہموار ہوتا ہے۔ صحرا کا رستہ زمینی رستوں کی طرح نہیں ہوتا، صحرا میں ٹیلے ہوتے ہیں،
ٹیلوں پہ اونٹ کا دوڑنا، ناہموار ٹیلوں پہ اونٹ کا دوڑنا، اس اونٹ پہ وہ بیویاں بیٹھی ہوں جو کبھی کسی سواری پہ نہ بیٹھی ہوں. بس تو ہائے کہتے جانا، میں جملے پڑھتا جاؤں گا. اور پھر اونٹ کا اس حالت میں دوڑنا کہ ان بیویوں کے ہاتھ بھی گردن کے پیچھے بدے ہوئے ہوں. اونٹ پہ مرد بھی بیٹھے تو سہارا لیے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، چہ جائے کہ وہ بیویاں بیٹھے جن کے ہاتھ پس گردن بدے ہوئے ہوں. پھر اکیلی مائیں تو نہیں آئی تھی، مائیں تو بچے بھی لے کے آئی تھی. تو کون سا بچہ ہے جو ماں کے بغیر سفر کرتا ہو؟ اب میرے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جب ماں کے ہاتھ بدے تھے تو پالان تو اونٹوں پہ تھے نہیں، تو پھر بچے کہاں تھے؟ مقتل کہتی ہے بچے ماؤں کے گلے کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ماؤں کی گردنوں کے ساتھ بچوں کو لٹکایا ہوا تھا. یہ ملعون اونٹوں کو دوڑانے کے لیے تازیانہ مارتے تھے. آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا تھا، آدھا بچے کی پشت میں لگتا تھا. بچے کے ہاتھ ماں کی گردن سے چھوٹتے، بچے کی آواز آتی، اماں میں گر رہا ہوں. ماں رو کے کہتی بیٹا اکبر کا صدقہ، بیٹا اصغر کا صدقہ. بچہ زمین پہ گرتا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آ جاتا. بچے گرتے گئے، زینب گنتی گئی. بچے گرتے گئے، زینب گنتی گئی. رو رو کے سر حسین کو کہتی گئی، حسین میرا یہ نقصان بھی ہو گیا، حسین فلاں کا بیٹا بھی مر گیا. ایک منزل ایسی آئی جو سر حسین کا نیزہ رک گیا. ظالمین نے آ کے سجاد سے کہا تیرے بابا کا سر والا نیزہ زمین کے اندر کیوں چلا گیا ہے؟ فرمایا سر حسین نہیں چلے گا، کوئی مجبوری ہے. اس کا مجبوری کیا ہے؟ سجاد کہتے ہیں میرے قافلے سے کوئی گر گیا ہے. ملعون کہتا بچے تو پہلے بھی گرتے تھے، پہلے تو تیرے باپ کا سر نہیں رکا. سجاد رو کہتے میری مجبوری ہے، پہلے بیٹے گرتے رہے ہیں، اب حسین کی بیٹی گر گئی ہے، میری سکینہ قافلے سے رہ گئی ہے. جب تک سکینہ نہیں آئے گی میرے بابا کا سر یہاں سے نہیں چلے گا. جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، سکینہ کو لینے کے لیے چلا وہ شام غریبہ جس کے تماچوں سے سہمی ہوئی تھی. اس ملعون نے تازیانہ ہوا میں لہرایا، دبایا ایک ٹیلے کے قریب، جلا ہوا کرتا، سر پہ کربلا کی خاک، کانوں میں لہو، ہاتھوں میں ہاتھ رکھے کہ بچی بیٹھی ہوئی تھی. یہ قریب آ کے کہنے لگا کون ہے؟ روک دیا نہ سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. کہتا مرضی سے گری ہے. روک دیا اپنی مرضی سے گری ہو. کہتا کیوں گری ہے؟ روک کے کہتی مجھے ایک بار واپس کربلا جانے دے، میں بابا بغیر کفن کے چھوڑ آئی ہوں، میں بابا بغیر دفن کے چھوڑ آئی ہوں، میں ایک بار بابا دفنا لوں، پھر تم جہاں کہو گے میں وہاں آ جاؤں گی. رکھو میرے سر پہ قرآن، کیا اس نے سکینہ کو کربلا جانے دیا؟ اس ملعون نے کہا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ، میرے گھوڑے کے آگے دوڑ. حسین کی بیٹی کبھی گرتی تھی، کبھی اٹھتی تھی، رو رو کے کہتی تھی چچا عباس اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لے کے چلے یہ قافلے کو کوفہ. فجر کی اذان ہو رہی تھی اور قافلہ کوفہ میں داخل ہو گیا. کوفہ کو سجا دیا گیا تھا. ملعون ابن زیاد اپنے تخت پہ چلا گیا تھا. آل محمد کی شہزادیاں، قرآن کی آیتیں. 12 محرم پہلی بار بے حجاب چہروں کے سامنے آ گئی. آج 12 محرم ہے، آج سیدہ زینب کی بے ردائی کا پہلا وہ دن ہے. شہزادی کربلا میں صحرا میں بے ردا ہوئی تھی. دعا کیا کرو کسی مستور کی مجمع میں چادر نہ چھن جائے. آج آئی ہے بی بی کوفہ میں، کوفہ کے بازاروں میں رش. بی بی نے کوفہ کے صدر دروازے کو دیکھا. میں زندگی قربان کروں سیدہ تیری عزت پہ. بی بی نے دروازہ پہچان لیا، آنکھیں بند کر کے کہتی کلثوم یہ وہی دروازہ ہے جہاں بابا علی استقبال کرنے آیا تھا. بیٹی کی نگاہیں 35 ہجری پہ چلی گئی کہ 15 سال پہلے اسی دروازے پہ بابا علی کھڑے تھے. میرے اونٹ پہ معمل تھے، میرا غازی میرے ساتھ تھا، میرا حسن میرے ساتھ تھا. روتی ہوئی زینب نے فرمایا اما فضا یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے؟ آواز ہے جی بی بی یہ باب کناسہ، یہ کوفہ کا دروازہ. علی کی بیٹی ابھی کوفہ کے صدر دروازے کے قریب آئی ہے، یہاں اچانک آواز السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی تم پر ہمارا سلام ہو. تڑپی علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے جب سے حسین مارا گیا مجھے کسی نے سلام نہیں کیا.
یہ مجھے سلام کس نے کیا؟ جناب فضہ کی آواز آئی، بی بی ذرا کوفے کے دروازے کی طرف دیکھ۔ بی بی نے نظریں اٹھا کے دیکھی، جناب مسلم کا سر لٹک رہا تھا، مسلم کی بند آنکھیں تھیں۔ آواز آئی، علی کی بیٹی سفیر کا سلام ہو۔ شہزادی گزری، کوفہ کا مرکزی بازار آیا۔ کوفے کا بازار آنا تھا، یہاں پر دو واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ، ایک عورت اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھی تھی، اسے پتا چلا تھا کوئی باغی آ رہے ہیں۔ اس نے بازار میں دیکھا، اس نے قیدیوں کو دیکھا، اس نے سروں والے نیزے دیکھے، دیکھ کہتی کون کہتا ہے یہ باغی ہے؟ وہ جو سامنے سر ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، وہ جو پیچھے سر ہے وہ تو 14ویں کا چاند ہے۔ یہ ایک ایک سر کو دیکھتی گئی گھبراتی گئی، ایک ایک سر کو دیکھتی گئی گھبراتی گئی۔ یہ اپنی کنیز سے کہتی بازار میں جا، وہ جو جھکی ہوئی کمر ہے، وہ جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، وہ جس کی گردن میں توق ہے، وہ مرد جانتا ہے کہ یہ کون ہے، اس سے جا کے پوچھ تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں۔ کنیز نیچے بازار میں آئی، بازار میں آتی بھیڑ سے بچتی ہوئی سید الساجدین کے قریب گئی، رسیاں لائی، کہتی وہ چھت پہ میری مالکن کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں؟ سرے سجاد جھکا رہا، اٹھا نہیں۔ سجاد آگے چلے، اس نے کہا کہہ دی میری مالکن پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ سجاد رو کے دے اسے کہے مجھ سے گفتگو کرنی ہے، نیچے بازار میں آ۔ یہ دیکھ دی بازار میں مرد بڑے ہیں، بھیڑ بڑی زیادہ ہے، وہ میری مالکن بڑی پردہ دار ہے۔ سجاد رو کے دے اسے پردہ کس نے سکھایا ہے؟ کہتی علی کی بیٹی زینب نے، زینب کا نام آنا تھا۔ سجاد رو کے کہتے اسے زمین پہ بلا، اسے کہ جب تک آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں۔ کنیز آ کے کہتی مالکن نہ دیکھ تماشا، وہ قیدی تجھے زمین پہ بلا رہا اور رو کے کہتی مر جاؤں گی اگر یہ میرے گھر کے آگے سے گزر گئے، میرا جگر پھٹ جائے گا۔ یہ روتی ہوئی اپنے سر پہ برقع لے کے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے مردوں کے ہجوم سے گزرتی سید الساجدین کے قریب آئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی بھلا تو نے لیا، میں گئی ہوں، اب مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہ رکھنا، یہ بازار کا ماحول میرے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، مجھے جلدی بتا تو کون ہے اور یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ سرے سجاد اٹھا، سجاد نے مدت کے بکھرے ہوئے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ مولا سجاد روک دے، میرا بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا تو میرے چچا مال کی اشتر کی بیٹی ہے؟ مال کی اشتر کا نام آنا تھا۔ رو کے زمین پہ بیٹھ کے دی میرے باپ کو چچا کہنے والا، تو کوئی حسین کا سجاد ہے؟ آواز ہے مجھے پہچان، میں سجاد ہوں۔ قدموں میں بیٹھ کے دی اگر تو سجاد ہے یہ بی بی کون ہے؟ آواز آئی جس سے قرآن پڑھتی رہی ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ روتی ہوئی مال کے اشتر کی بیٹی سیدہ زینب کے اونٹ کے سامنے گئی، رو کے کہتی نہیں پوچھتی حسین کہاں گئے، نہیں پوچھتی تیرا اکبر کہاں گیا، مجھے بتا جب تیری چادر اتاری تیرا عباس کہاں تھا؟ آواز آئی وہ گھوڑے کی گردن میں جو سر ہے وہ میرے عباس کا سر۔ اللہ لعنت اللہ علیکم۔